بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے میڈیا کے دوستوں کا جو ہمیشہ ہمارے بلانے پر گورنر ہاؤس آتے ہیں اور ہمارے تمام پروگرامز کو لائیو کوریج دیتے ہیں۔ آج میڈیا کے دوستوں کو جو مدعو کیا گیا ہے، ہمارے انتہائی محترم دوست ایتھوپیا کے ایمبیسڈر جو کہ اب اپنا جو ٹائم تھا، عرصہ تھا، کمپلیٹ کر کے یو اے ای میں اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے ان کے لیے یہ اسپیشل کانووکیشن کا اہتمام کیا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ دوست کو، ایتھوپیا جو کہ ہمارا دوست ملک ہے، اس کے ایمبیسڈر کو پی ایچ ڈی کی آنری ڈگری جو ہے وہ گورنر سندھ کی جانب سے دینے جا رہے ہیں، جس کا باقاعدہ ابھی آغاز کیا جائے گا۔ لیکن کیونکہ میڈیا کے دوست موجود ہیں تو میں کچھ باتوں پر ضرور اظہار رائے دینا چاہوں گا کہ کل امریکہ کے پریزیڈنٹ نے جب نتن یاہو سے ملاقات کی اور جو فلسطین میں صورتحال ہم سبھی کے سامنے ہے، جہاں ہزاروں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ 70,000 سے زائد بچے، بوڑھے، خواتین کو شہید کر دیا گیا اور لاکھوں افراد آج بھی زخمی ہیں اور کئی لاکھ افراد گھروں سے باہر ہیں۔ ایسے میں کل امریکہ کے پریزیڈنٹ کا فلسطین میں جنگ بندی پر بات کرنا اور اس پریس کانفرنس میں وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف اور یہ کہنا کہ وہ اس جنگ بندی میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی فخریہ بات ہے کہ آج پاکستان سپر پاور امریکہ کے ساتھ اس کا الائے بن کے کھڑا ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آنے والا وقت، اور آپ سبھی صحافی بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ میری پچھلے 1.5 سالوں میں جو پریس کانفرنس ہے اس میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اچھا وقت آنے والا ہے، جہاں اس کے ثمرات نیچے تک ایک عام آدمی کی زندگی کو بدلنے کے لیے ضرور پاکستان میں آئیں گے، اور آج پاکستان اس طرف گامزن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین میں رہنے والے مسلمان اب اپنے گھروں کو واپس آ سکیں گے، اور اس جنگ بندی میں پاکستان کا اہم رول ہے اور پاکستان اس رول کو ادا کر رہا ہے۔ تو بحیثیت پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے اور پوری پاکستانی قوم پر اس پر فخر ہونا چاہیے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا اور خاص طور پر فیلڈ مارشل کا کہ ان کی حکمت عملی نے آج پاکستان کو یہ عزت بخشی کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہمارے فیلڈ مارشل کو لنچ پہ مدعو کرتا ہے، پھر وہ اپنی پریس کانفرنس میں ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو عظیم لیڈر قرار دیتا ہے، اور پھر کل جب نتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کی گئی
تو اس میں بھی پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا ذکر کیا ہے۔ گو کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ آج ذوب میں بلکہ پچھلے کئی ماہ سے کئی سو کے قریب دہشت گردوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے، انہیں مارا ہے، اور اس کے سارے تانے بانے جا کر عالمی دہشت گرد مودی سے جا کر ملتے ہیں، اور وہ اس دہشت گردی کے پیچھے ہے۔ وہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا، لیکن پاکستان نے جس طرح اس خطے میں اسے شکست دی ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی، اور اس کا بدلہ اگر نریندر مودی کھیل کے میدانوں میں لینا چاہتا ہے تو میں اسے یہ بتا دوں کہ کھیل کے میدانوں کو جنگ کا میدان نہ بنائے۔ آج اس خطے میں جو جنگ ہم جیت چکے ہیں وہ کھیل کے میدانوں کی ہار جیت سے منسلک نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ اولمپک میں ایتھوپیا کے کھلاڑی بھی ہوں اور پاکستان کے بھی ہوں اور وہ امریکنز کو ہرا دیں تو پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں کہ جی ہم نے امریکہ کو ہرا دیا ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ ایک میچ جیت گئے ہیں تو نریندر مودی اس کی فتح کا جشن ایسے منا رہا ہے جیسے وہ 10 مئی کی جنگ جیت گیا ہے۔ 10 مئی کی جنگ پاکستان نے جیتی ہے، اور آج بھی پاکستان بھارتی ایجنڈوں کا، بھارتی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر آج بھی کئی خوارج کو شہید مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، اور ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اس کے اندر، اور دنیا کے سامنے یہ مثال موجود ہے کہ بھارت اور نریندر مودی عالمی دہشت گرد ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر مبارکباد کے مستحق ہیں، ہمارے ایئر فورس کے چیف مبارکباد کے مستحق ہیں، نیوی کے چیف مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی حکمت عملی جس نے اس خطے میں پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ آج پاکستانی صنعت کار، تاجر جب اپنی مارکیٹوں میں، منڈیوں میں جائیں گے تو انہیں ایک چینج نظر آئے گا، کیونکہ آپ ایک فاتح قوم ہیں جنہوں نے اس خطے میں اپنے سے 5 گنا زیادہ دشمن کو ہرایا ہے۔ اور آج میں پوری افواج پاکستان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ فاتح 4 کا آج میزائل جو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے، یہ بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ افواج پاکستان اور پاکستان میں فورسز اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہیں، اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے جنگ میں بھی اور اس دہشت گردی میں بھی جو وہ تواتر سے پاکستان میں کر رہا ہے۔ اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی بہترین سفارتکاری کے ذریعے کہ پاکستان ہر صورت اپنی سالمیت کا دفاع کرنے کا حق رکھتا ہے، اور پاکستان کا دفاع مضبوط ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے ثمرات جس طرح عام عوام تک جائیں گے، اسی طرح پاکستانی صنعت کاروں، تاجروں اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں تک پہنچیں گے۔ آپ کے لیے نئی منڈیاں کھلنے والی ہیں۔ آج ایتھوپیا ہمارا دوست ہمارے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے اور بڑھے گی یہ۔ ترکیہ کو ہم نے 1000 ایکڑ زمین ان کے صنعت کاروں کے لیے دی ہے، اور اسی طرح ہم اپنے دوست ممالک چائنا، ابھی میں 2 ہفتے کا ٹرپ کر وہاں سے آیا ہوں، اور کل میں چائنیز جو ہمارے یہاں آلریڈی پورٹ قاسم پر انڈسٹری لگا چکے ہیں، اس میں چائنا سے کچھ دوست کل پھر پہنچ رہے ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے بھی میرے وزٹ کے بعد چائنا کی 2 کمپنیز آئیں جن کا پورٹ فولیو ایک کا $46 بلین تھا، ایک کا $40 بلین تھا،
اور انشاءاللہ تعالی چائنا جو ہمارا دوست ہے ان کے انویسٹرز یہاں انڈسٹری لگائیں گے. اسی طرح آذربائیجان، ترکیہ، یو اے ای، ہمارا دوست سعودی عربیہ اور عمان کا ایک بڑا ڈیلیگیشن، ہائی آفیشل ڈیلیگیشن جو ہے وہ کل اسلام آباد پہنچ رہا ہے. اس میں بہت سارے لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اپنی اڑان پر ہے اور پاکستان یہ جو دہشت گردی بھارت پاکستان میں بلوچستان میں کر رہا ہے اس کو ایکسپوز کرتا رہے گا. اور ہم جو اپنی بہترین سفارتکاری جس کا ثمر آپ نے کل دیکھا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے پاکستانی وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں، فیلڈ مارشل کی غیر موجودگی میں ان کی تعریف کی ہے. آج ہم ایران اور اسرائیل ہو یا امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ پاکستان اس وقت اپنی اڑان پر ہے. آنے والے دنوں میں پاکستان ہر شعبے میں ترقی کرے گا، چاہے وہ اے آئی کا میدان ہو، پاکستان اپنی مصنوعات کو ایکسپورٹ کرے گا. پاکستان میں خوشحالی اس کے قریب قریب پہنچ چکی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے فیلڈ مارشل کی نیت جو کہ کئی سال سے ہمیں نظر آ رہی تھی کہ ان کی نیت صاف نظر آ رہی تھی، جب ہر تقریر میں ہمارے فیلڈ مارشل کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا. SIFC کا انعقاد کیا گیا پاکستان میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا شعبہ ہو، ہمارے دیگر شعبہ جات ہوں، پاکستان کو اب ترقی سے انشاءاللہ تعالی کوئی نہیں روک سکتا، اللہ نے چاہا. اور ہمارے صحافی بھائیوں کا اس میں اہم کردار رہا ہے. آج بھارتی میڈیا نے جس طرح 10 مئی اور 7 مئی کے واقعات کی رپورٹنگ کی، دنیا میں ان کی رسوائی ہوئی ہے، لیکن پاکستانی میڈیا نے جس طرح سے حقیقت پر مبنی رپورٹنگ کی جسے دنیا نے سراہا ہے، جس طرح ہمارے سفارتی حلقے نے دنیا میں سفارتکاری کی، میں اس کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں. اور ایئر فورس ہو، نیوی ہو، انہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں کے فخر سر سے بلند کیے ہیں، فخر سے. تو یہ وہ ٹائم ہے جب ہم نے ایک ہو کر اس قوم کے مستقبل کو سدھارنا ہے، اور ہم ان باتوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں. نریندر مودی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ہر ترکیب میں ناکام رہا ہے. آج جس طرح سے اس نے اپنی فورسز کو دنیا میں بدنام اور رسوا کیا ہے، اسی طرح اس نے اپنی کرکٹ ٹیم کو بھی دنیا میں رسوا کیا ہے. اس کی ہر چال ناکام چال ہے، کیونکہ پاکستان کا مستقبل اور مقدر اللہ تعالیٰ نے ترقی کی جانب گامزن کر دیا ہے. جہاں ایک حافظ قرآن فیلڈ مارشل اپنی اچھی نیت سے پاکستان کو ترقی دینا چاہتا ہے، اسی طرح تمام سیاسی جماعتیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کروں گا، تمام سیاسی جماعتیں آج اس پر ایک پیج پر ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پر ہم نے ترقی دینی ہے، پاکستان کو اس معاشی بحران سے ہم نے باہر نکالنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا. میں اپنے تمام جو سفارتکار دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سمیع خنجری بھائی جو کہ ڈین بھی ہیں، عمان کے کونسل جنرل ہیں، یو اے ای کے ہمارے وائس کونسل جنرل یہاں موجود ہیں، اور آج ہمارے بہت ہی خاص دوست ایتھوپیا کے ایمبیسڈر جو کہ اب یو اے ای جا رہے ہیں. اور ہماری جو فیلنگ ہے وہ دو طرح کی ہے کہ ہمیں دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے. خوشی اس لیے کہ یہ اپنے بہترین مستقبل کی طرف گامزن ہیں، اور میں اپنے تمام دوستوں کا جو یہاں صنعت کار، تاجر،
اور ہمارے ہر پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں طارق مصطفیٰ صاحب سے یا پہلے AK میمن صاحب سے کہوں گا کہ باقاعدہ تقریب کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے. آج ہم اپنے بہترین دوست کو PhD کی آنرری ڈگری سے نواز رہے ہیں. شکریہ.